اس لیے یاد رکھو قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر. یہ مسئلہ سمجھ لو، جس کے پاس نقد پیسے ہوں، 52 تولے 52.5 تولے چاندی کے برابر. پچھلے جمعے چاندی کا ریٹ تھا 2550 روپے تولہ، تو نصاب بنا 1,33,000 روپے سم تھنگ، 33-34 ہزار روپے. جس کے پاس نقد ہیں اس پہ بھی قربانی واجب. کچھ سونا کچھ چاندی ہے، اس کی قیمت 1,33,000 کو پہنچ جاتی ہے، تب بھی قربانی واجب. کچھ سونا ہے کچھ پیسے ہیں، دونوں کی مجموعی مالیت 1,33,000 کو پہنچ جائے، قربانی واجب. گھر میں استعمال سے زائد سامان، آپ کے بستر گھر میں رکھے ہیں، گرمیوں سردیوں کے کپڑے رکھے ہیں، کچھ بیڈ ہیں، کچھ چارپائیاں ہیں، برتن زائدہ ضرورت ہے، مہمانوں کے لیے چائے رکھے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں. عام طور پہ بچیوں کو جہیز میں کافی سامان ملتا ہے. مشینریاں ہیں جو لگژری ہیں، جو استعمال سے بڑھ کر ہیں. آج کل ہیوی موبائل ہے، آئی فون ہے، یا ایک سے زیادہ آپ کے گھر ہے، یا ایک گھر ہے ایک پلاٹ ہے، ایک سے زیادہ آپ کی سواریاں ہیں، ایک سواری ضرورت ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے. گھر میں 10 افراد ہیں، ان میں سے 8-10 بالغ ہیں اور ہر ایک کے پاس نصاب ہے، تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک قربانی گھر کی طرف سے ہو گئی تو ہو گئی نا. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ایک قربانی کر لو پورے گھر کی طرف سے کافی ہے. ارے میاں ایک نماز سب کی طرف سے ہو جاتی ہے یا ہر ایک کو الگ پڑھنی پڑتی ہے؟ بتاؤ. ایک روزہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، گھر کا سربراہ روزہ رکھے، یا سب کو روزے رکھنے پڑتے ہیں؟ سب کو رکھنے پڑتے ہیں. کیا زکوٰۃ گھر کے سربراہ ادا کر دیں اور گھر والوں کی ادا نہ کریں، بچوں کی ادا نہ کرے، کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں، ہر ایک کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو ایسے قربانی بھی ہر ایک کی الگ ہے. بہو کی الگ ہے، بیٹے کی الگ ہے. بیٹی جو غیر شادی شدہ آپ کے پاس بیٹھی ہے، اس کا جہیز پڑا ہے یا سامان ہے، اس کی قربانی الگ ہے. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها